The very first hadith is a narration of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. He said, قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. Indeed, a mu'min, if he or she wants to gain the benefit, sawab, and wants to get his darajat to be raised, then he or she has to do several things in life before he dies, before he leaves this world. This is an advice of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam to his ummah. She has died a year ago. We are still alive. She has got people that can pray every day for her. We yet need to prepare ourselves. We need to prepare ourselves. We need to do something that when we leave this world, we can get blessings in our grave and people can raise their hand to dua for us as well. You've got to be doing a hard work to achieve that. And the very first thing is ilman allamahu, ilman allamahu wa nashrahu. ये पहली चीज है जो हमें जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि हम करें मौत से पहले इल्म हासिल करें, दीनी तालीम को हासिल करें और अल्लमहू और उसको और लोगों तक पहुंचाए, पढ़ाए. Teach the youth, teach other people, gain knowledge of Islam, teach other people, make it arm, make it general. Let other people benefit from your knowledge, from the knowledge of Islam. This is the very first point. And the second point is أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ. The second point is parents should do their best. माँ बाप इतना कोशिश करे कि ऐसी औलाद को वो तैयार करके पीछे छोड़ जाए जो माँ बाप की हक में साले औलाद हो, नेक औलाद हो, फमा बरदार किस्म की औलाद हो, बारम बिल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाला औलाद हो. कितने माँ बाप अपने आप को कामयाब इस लिहाज से समझते हैं कि हमने बहुत सारे बैंक बैलेंस को तैयार कर रखे हैं अपने बच्चों के लिए, मिलियन बिलियन बैंक बैलेंस है, बच्चे हमारी तारीफ करते हैं, बच्चे समझते हैं कि हमारे माँ बाप कामयाब है क्योंकि हमारे माँ बाप ने बहुत सारे पैसे और मकानात छोड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, सारों को सबको बांटे हुए हैं, जब वो जाएंगे तो सब हमारे लिए है. माँ बाप समझते कि हम उस लिहाज से कामयाब है. खुदा और खुदा के रसूल के निगाह में ऐसे माँ बाप कामयाब नहीं है. मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, मैं कुरान और हदीस दोनों से साबित कर सकता हूं. वो माँ बाप कामयाब है अव्वलदन सालिहन तरकहू के माँ बाप ने नेक और साले नेक बख्त औलाद को पीछे छोड़ गया जो बारंबार मौका बर मौका दिन ब दिन महीना ब महीना साल ब साल अपने माँ बाप मरहूम के हक में हाथ उठाकर दुआएं मग़फ़िरत करे. ऐसे माँ बाप कामयाब होते हैं. या वो माँ बाप कामयाब होते हैं जिनकी सरों पर कल मैदान हशर में रब्बे ज़ुल जलाल फरिश्तों को हुक्म देगा कि ताज रखा जाए ऐसे वालिदैन पर जिन्होंने जीते जी अपने जिंदगी अपने हयात में अपने औलाद को दीन इस्लाम की तालीम सिखाया है. ऐसे माँ बाप को कामयाबी दी जाती है और कहा जाता है दिस आर सक्सेसफुल पेरेंट्स.
غلط فہمی میں ہم نہ رہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ مال اکٹھا کرنے والے، آپ سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، فکر مت کرے بھائی، یہ تقریر ہے، آپ لوگ بہت ٹینس ہو گئے۔ کتنے تو سمجھ رہے کہ مولانا ڈائریکٹلی ہمیں پوائنٹ تو نہیں کرے گا۔ I'm not pointing no one. See, my duty is to make you feel aware. کہتے کہ کسی کو روزانہ ڈراؤ ایک دن ڈر کر مان تو لے گا نا بھائی۔ زیادہ ریلیکس رہو گے تو وہ کب سنے گا، کب مانے گا، کب ڈرے گا بھائی؟ یا تو میں کہوں نام لے کر کہ بھائی بکر صاحب اتنے مال جو آپ نے ABN AMRO بینک میں 1 ملین کے حساب سے یورو تو ہو گئے، کیا کریں گے اس کے لیے، اس کے ساتھ؟ تو وہ اور بات ہے، الخمین جنرلی طور پر تبلیغ کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ تکاثر ہے، علماء حضرات یہاں موجود ہیں، مال کو زیادہ اکٹھا کرنے والوں کو خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں کو مال کی اکٹھا کرنے کی حالت میں زرتم المقابر، میں ان کو قبروں کی زیارت کراتا ہوں، قبروں کی زیارت کراتا ہوں، دکھاتا ہوں ان کو قبر میں کہ جس مال کو تم نے ساری زندگی پیچھے بھاگتے رہے، سمیٹتے رہے، بڑھاتے رہے، آج وہ تجھے کہاں لے کر پہنچا ہے، کہاں لے گیا ہے تجھے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، نہیں جانو گے تو ان قریب جان لو گے۔ معزز سامعین اکرام، آگے بڑھتا ہوں، کچھ ایسا کام کیجئے کہ کوئی نیک بخت اولاد کو پیچھے چھوڑ دیجئے کہ اگر خدا کی مرضی سے کسی والدین کو جانا پڑے تو کم از کم وہ خوش ہو کر جائے کہ میں نے اصل میں ایک نیک بخت اولاد کو پیچھے چھوڑا ہے جو مجھے نہیں بھولے گا اپنے مرتے دم تک۔ اور اگر عالم دین ہو اور ماں باپ نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، تو کل قیامت کے دن میدان حشر میں جہاں اور ماں باپ اپنے حساب و کتاب کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، فکر کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ ماں باپ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوں گے، سینہ جو ہے چوڑا ہو جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ ہمیں پتا ہے ہم نے بھی اپنے فرض کو نبھائے ہیں، ہم نے بھی خدا کی رسول کی پیروی اور اتباع کی ہے، اب اپنے صاحبزادہ جن کو ہم نے دین کے لیے قربان کر دی ہے، آج خدا انہی کے صدقے میں ہمارے سروں پر سونے کا تاج رکھے گا۔ معزز سامعین اکرام، پھر تیسرا پوائنٹ کیا ہے، کیا کرنی چاہیے؟ پہلا تو یہ ہے کہ علم حاصل کرو۔ ٹائم تو میرا بس انقریب 5-10 منٹ میں اوور ہونے والا ہے، یا طارق ادو صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ اٹس اوور ناؤ۔ تیسرا پوائنٹ یہ، پہلا پوائنٹ یہ تھا علم حاصل کرو، پڑھاؤ، عام کرو، اوروں کو سکھاؤ، تبلیغ کرو، درس دو۔ دوسرا پوائنٹ ہے کوشش کرو کہ اولادوں کو نیک بناؤ، اولادوں کو دینی تعلیم دو اور ان کو تیار کرو کہ ہمارے جانے کے بعد وہ دین کا ستون سنبھالے، دین کی پرچم کو بلند رکھے۔ اور تیسرا یہ ہے او مصحفن ورثہ، یا اپنی زندگی، اپنی حیات میں کسی کو قرآن عطا کرو، کسی کو قرآن کی وارث بناؤ، اس کو قرآن دو، قرآن سکھاؤ، مصحف عطا کرو۔ اور چوتھا یہ معزز سامعین کرام، اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مسجد بن رہا ہو تو مسجد بننے میں حصہ لو۔ Spend your money in building the mosque, or build the mosque if you've got a money. And not only that, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, if you've got a lot of money, you don't know what to do with the money, and you are thinking to spend in Islam, musafir khana banao, غریبوں کے لیے مکان بناؤ۔ بہت زیادہ پیسہ آ جانا امتحان کی بات ہے، لیکن کامل مومن وہ ہے جو ہر امتحان سے پاس ہو جاتا ہے۔ زیادہ پیسہ ہو تو مسجد میں لگاؤ، مسجد بناؤ، مسافر خانہ بناؤ، غریبوں کے لیے مکان بناؤ، صدقہ
خیرات دو. معزز سامعین اکرام، یہ سارے پوائنٹس جو ہے وہ اس دنیا میں کام دیتے ہیں اور اس دنیا کے چلے جانے کے بعد، موت کے بعد تا قیامت تک کام دیتا ہے. آخری حدیث ترجمہ کر کے آپ سے